السلام علیکم۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول 5ویں جماعت تک تھا۔ اس کے بعد چند خوش نصیب بچیاں ہی قریبی گاؤں کے ہائی اسکول تک رسائی حاصل کر پاتی ہیں۔ اس ہائی اسکول کی بھی خاص بات یہ ہے کہ وہاں میٹرک سائنس کے ساتھ ممکن نہیں تھا، صرف آرٹس کے ساتھ کر سکتے تھے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ آرٹس کے مضامین میں بھی اختیاری مضامین کے انتخاب کا حق میسر نہیں تھا۔ آپ کو کچن گارڈننگ میں دلچسپی ہو، زراعت کی جگہ آپ کو ہوم اکنامکس ہی پڑھائی جائے گی۔ ہائی اسکول کے بعد 100 میں سے کوئی ایک خوش نصیب لڑکی ہی کالج تک پہنچتی ہے۔ ہم نے بھی میٹرک کے بعد تعلیم ترک کر دی تھی، لیکن سسرال والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ بچی کا کالج داخلہ ضرور کروائیں۔ ہمارے ابا فجر کی اذان کے ساتھ ہی فاطمہ فرٹیلائزر میں کام پر روانہ ہو جاتے تھے، اور کالج کی بس گاؤں سے 2 کلومیٹر دور تک آتی جاتی تھی۔ جب یہ عذر سسرالیوں کے سامنے پیش کیا گیا تو منگیتر صاحب نے ہمیں لانے لے جانے کی ذمہ داری قبول کر لی کہ وہ خود بھی کالج اسٹوڈنٹ تھے۔ شادی سے پہلے آپ اپنے دوسرے کزن سے بات چیت ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے جڑنے والا ہو اس سے خصوصی پرہیز کا کہا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں منگنی کی انگوٹھی بھی والدین پہناتے ہوں، شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ 10-15 میل دور کالج جانا کیسے قابل قبول ہو سکتا تھا؟ طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں۔ اماں کو رشتہ داروں کی طرف سے ہمارا منگیتر کے ساتھ جانا بدکرداری تک کے طعنے ملتے۔ دوسری طرف کالج کا یہ حال تھا کہ نصف مضامین کے مستقل اساتذہ نہیں تھے۔ آدھا برس ہم کالج میں، آدھا دن فضول گزارا۔ 3-4 ماہ بعد کانٹریکٹ اساتذہ رکھے گئے۔ ہماری دیرینہ خواہش تھی کہ کالج جاتے تو کالج لائبریری سے کتابیں پڑھنے کا شوق پورا کریں گے، لیکن لائبریری پہنچ کر معلوم ہوا کہ سال اول اور دوئم کی بچیوں کو صرف مذہبی کتابیں شائع کی جاتی ہیں، ادبی کتابیں سال چہارم تک حرام ہیں۔ فرسٹ ایئر میں ہی ہماری شادی ہو گئی، اور سال اول کے مطابق ان کے فوراً بعد سال دوئم کی کلاسیں شروع ہو گئیں۔ ہمارے شوہر کا خیال تھا کہ ابھی تعلیم پر توجہ دو، بچوں کی فکر چھوڑ دو، لیکن ہمیں بڑی بہن نے ڈرا رکھا تھا کہ ابتدا میں بچے نہ ہوں تو بعد میں بھی نہیں ہوتے۔ ہم 17 سال کے تھے، بالکل لگ گئے۔ شوہر سے ضد ہوئی کہ بچہ لے لیا جائے۔ شادی کے پہلے مہینے ہی ہم امید سے ہو گئے۔ چند ماہ گزرے تو کالج میں لڑکیاں عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں اور مسکرا مسکرا کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے بھی منع کر رکھا تھا، لیکن تمام لیکچرر دوسری منزل پر ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے کالج جانا بند کر دیا، اور پھر انوشے کی پیدائش کے بعد جب ہم بھاگے بھاگے کالج پہنچے تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا داخلہ نہیں بھیجا جا رہا۔ پرنسپل کے حضور پیش ہوئے تو لاکھ منت سماجت کی عرض کیا کہ پریگننسی کے سبب حاضری پوری نہیں کر سکے تھے، چھٹیاں ضروری تھیں، درخواست بھی دی تھی، فرسٹ ایئر میں 60% نمبر بھی لیے، لیکن شازیہ وقار و بحث عورت، اس سے امید کیا مستحکم ہوتی؟ الٹا فرمایا شادی ہو گئی ہے، بچی بھی ہے، گھر سنبھالو، پڑھ کر کیا کرنا ہے۔ ہم آنکھوں میں آنسو بھر کے کالج کے گیٹ سے نکلے اور شوہر کو رودات سنائی۔ انہوں نے بھی دلاسا دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، پرائیویٹ داخلہ بھجوا دیتے ہیں۔ فارم نکلوایا جس پر کسی سرکاری ادارے کی مہر لگوانی تھی۔ قریب ہی بوائز ڈگری کالج تھا۔ وہاں پہنچے تو کلرک نے کہا جائیے پہلے چالان جمع کروا کر آئیں، پھر اسٹامپ لگے گی۔ حالانکہ چالان سے فارم کی اس ٹائپ اسٹامپ کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ UBL بینک پہنچے۔ کورونا کے دنوں میں نہایت ذلیل ہونے کے بعد چالان جمع ہوا۔ UBL برانچ کے قریب ہی ڈاک خانہ تھا جہاں سے فارم بھیجنا تھا، اس لیے اسٹامپ لگوانے واپس کالج جانے کی بجائے ہم نے قریب ہی واقع اسکول جانا مناسب سمجھا۔ گورنمنٹ اجمل باغ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب فون کال پر گھنٹہ بھر سے مصروف رہے۔ جب کال ختم ہوئی تو ہم فوراً فارم سامنے کرتے ہوئے اسٹیمپ لگانے کے لیے آنے کا بتایا کہ موصوف نے قہر بھری نظروں سے ہمیں دیکھ کر کہا کیا یہ کام گرلز اسکول سے نہیں ہو سکتا؟ ہم نے دبی آواز میں کہا ہو سکتا ہے، دل میں کہا تم اس ٹائم لگا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ حرام خورو، یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم حکومت کے نہیں عوام کے ملازم ہو؟ دستخط ہوئے، داخلہ بھجوایا۔
کالج میں نفسیاتی عمرانیات کے مضامین جو تھے وہ بورڈ کی طرف سے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس پر حرام تھے، اس لیے دونوں سال کا دوبارہ داخلہ بھیجنا پڑا۔ ایک سال میں 2 سال کی تیاریاں بہت مشکل تھیں۔ پھر بیٹی کی مسلسل بیماری، اس کی بات اور پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اس بنا پڑھے پیپر دے کر 2 عدد کمپارٹمنٹس کا تمغہ بھی سجا بیٹھے۔ دوبارہ سے سرکاری ملازمین کی طرح طرح کی باتیں سننا اور اپنے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی تنگ کرنا ہمیں مناسب نہیں لگا، اس لیے ہم نے تعلیم کے سلسلوں کو خیر بات کہہ دیا اور غیر نصابی کتابیں خریدنا پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی کتابی سلسلے نے ہمیں ڈاکٹر طاہرہ سے متعارف کروایا اور ڈاکٹر طاہرہ نے ہمیں اپنی کتاب تحفہ بھیجی ہے تو گولڈ میڈل ملنے سے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور نہ جانے ہمارا کیا من چاہ رہا تھا کہ کسی روز ہمیں ہمارے کالج کی پرنسپل کہیں ملیں تو ہم ساری مروت، لحاظ، تہذیب اور شائستگی اتار کر تھپڑوں سے اس کے گال لال کرتے ہوئے چیخ چیخ کر بولوں کہ عورت بھی خواب دیکھتی ہے۔